یہ کتاب جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ بڑی ریسنٹ کتاب ہے. اس کا ذکر پہلے اس وجہ سے نہیں ہو سکا تھا. ریسنٹلی میں نے منگوائی ہے. وائی اور جو سوال اس نے اٹھایا ہے وہ بہت بنیادی سوال ہے. ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن تو بات کی باتیں ہیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی کو کس طرح ایجوکیشن میں، لرننگ میں، کلاس روم میں استعمال کریں وہ تو بات کی بات ہے. بہت بنیادی سوال. Why is a professor at the front of the classroom at all? وہ ایک بڑے پیڈسٹل پہ کیوں کھڑا ہوا ہے؟ یہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں. وہ یہ کیوں امپریشن دے رہا ہے، یا اس کلاس کا آرکیٹیکچر یہ کیوں امپریشن دے رہا ہے کہ ٹیچر ایک پرومیننٹ پلیس پہ کھڑا ہوا ہے، اس کو سب کچھ آتا ہے، اسٹوڈنٹس بالکل جاہل ہیں. ٹیچر نے ساری نالج ٹرانسفر کرنی ہے. اس کو بینکنگ ماڈل کہا جاتا ہے، پیڈاگوجی آف دی آپریسٹ میں آپ کو یاد ہوگا. وائی از ہی ریڈنگ الاؤڈ؟ واٹ آر دی فارمز آف لرننگ implicit in such an act of reading aloud؟ کتاب سے پڑھنے میں کیا کوئی لرننگ ہوتی ہے؟ کس قسم کی لرننگ ہوتی ہے؟ کون سی تھیوری آپ کو بتاتی ہے کہ اس سے لرننگ ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے؟ اینڈ ہاؤ ڈو دوز فارمز ایڈیفائی our concept of learning, education and the whole process of communicating ideas؟ ساری چیزوں کو چیلنج کر دیا اس نے. ہاؤ ڈو لیپ ٹاپس چینج دا وے وی لرن اینڈ ہاؤ شوڈ دے چینج دا وے وی ٹیچ؟ بجائے اس کے کہ ہم ان کو بین کریں، بجائے اس کو کہ ہم ان کی مخالفت کریں اور یہ کہیں کہ وہ ہنڈرنس بن رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کو استعمال کریں لرننگ کے لیے، لرننگ کو بڑھانے کے لیے. لیکن ہمیں یہ پتہ تو ہو پہلے کہ لرننگ کسے کہتے ہیں، جو ہم بہت ڈسکس کر چکے ہیں. وہ ٹیچر اسٹوڈنٹس کو فائن نہیں کر سکتا تھا، ہمارے تو ٹیچرز فائن بھی کر سکتے ہیں، اور ہم کر بھی رہے ہیں فائن اگر وہ لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. سیم پرابلم ہمارے یہاں بالکل. مور ایگراویٹڈ بائی دا نوبل وش ٹو بیکم ون آف دی بیسٹ یونیورسٹیز بائی اسٹرکٹ ایکڈیمک رولز، جیسے لیپ ٹاپ بین کر دو، فیس بک بین کر دو، اینڈ کوئرسو میئرز بائی انسٹرکٹرز. یہ تھا مسئلہ جو میں نے ڈائگنوز کیا. انسٹرکٹرز کیا کہتے ہیں؟ ملٹی میڈیا از دا کلپریٹ، ٹیکنالوجی از دا کلپریٹ. دے ہیو دیئر اون جسٹیفیکیشن. جس طرح ایک اسٹوڈنٹ خوفزدہ ہوتا تھا ڈین کے سامنے ٹیبل پہ بیٹھ کے، اسی طرح زکربرگ فیس بک کا، وہ بھی اس وقت خوفزدہ تھوڑا بہت تو ہوگا جب اس کو تمام پروفیسرز نے چارج شیٹ کیا تھا. حالت وہی تھی. ہمارے سینئر انسٹرکٹرز جو ہیں وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا ایک دن، آپ کے خیال میں ہمارے اسٹوڈنٹس کی اسٹرینگس اور ویکنیسز کیا ہیں؟ تو انہوں نے اسٹرینگس مجھے لکھوائیں، باقاعدہ لکھوا کے دی. آپ ذرا غور سے سنیے. انہوں نے کہا کہ وہ ریزنیبلی انٹیلیجنٹ ہیں اسٹوڈنٹس، اور میں نے ٹیسٹ بھی کیا ان کو کلاس میں، کلاسیں لی، میں نے پڑھا رہا ہوں آج کل بھی، آج کل امتحان بھی ہو رہے ہیں. ریزنیبلی انٹیلیجنٹ، روڈیمنٹری نالج بھی ہے ان کا، لرننگ ڈسیبلٹیز بھی کوئی نہیں ہے، ڈیجیٹلی اسمارٹ بھی ہیں، آپٹیمسٹک بھی ہیں، فنڈامنٹل ول ٹو لرن بھی ہے، انرجیٹک بھی ہیں، فزیکلی ہیلدی بھی ہیں. تو پھر مسئلہ کس بات کا ہے؟ ناظرین یہ بڑی پریشانی کی بات ہے کہ یہ پروفیسرز ہمیں مجھے بتا رہے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی اسٹرینگس کیا ہیں، اور کیا اسٹرینگس چاہیے آپ کو اسٹوڈنٹس کے لیے. جب میں یہ ڈائگنوز کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر مسئلہ کیا ہے اس یونیورسٹی میں، اس کی تھوڑی سی نشاندہی میں آپ کو کر دوں. 700 اسٹوڈنٹس ہم داخل کرتے ہیں، 550 اسٹوڈنٹس ایک سال کے اندر یونیورسٹی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. پرابلم نمبر 1، یہ میں بعد میں اس کا ڈیٹیل میں ذکر کریں گے.
جب پوچھا کہ ویکنیسز کیا ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کی جس کی وجہ سے وہ بھاگ جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں بہت زیادہ، جو پرابلم میں نے آہستہ آہستہ ڈسکور کرنا شروع کیا فیس بک کے ذریعے سے، مجھے کہانیاں، ظلم کی کہانیاں میری فیس بک کے اوپر آئی ہیں، آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، اوپن ہے سب کے لیے۔ کہتے ہیں ان کی ویکنیسز کیا ہیں، فرماتے ہیں ایکیڈیمک ہیبٹس نہیں ہیں۔ ایکیڈیمک ہیبٹس کیا ہوتی ہیں؟ کیا امریکن یونیورسٹی کے بچوں میں ایکیڈیمک ہیبٹس ہیں؟ ہوتی کیا ہے؟ مجھے تو یہی نہیں پتا۔ نو فنڈامنٹل نالج آف موریلٹی، یہاں موریلٹی کہاں سے آ گئی ہے؟ امریکن اسٹوڈنٹس جو ہیں ان میں موریلٹی ہے، ہارورڈ میں جو پڑھتے ہیں یا MIT میں جو پڑھتے ہیں، کیا موریلٹی ہے ان کے اندر جو ہمارے بچوں میں نہیں ہے؟ یہ موریلٹی کہاں سے آ جاتی ہے ہر جگہ؟ شارٹ اٹینشن اسپیس، میں نے کہا یہ تو سارے پیڈاگوجسٹ یہی کہتے ہیں، لرننگ تھیوری کے، لرننگ سائنس کے پروفیسر سارے یہی کہتے ہیں کہ ہمارا دماغ بنایا ہی ایسا گیا ہے کہ اس کا بڑا شارٹ اٹینشن اسپین ہے۔ اس میں کوئی ویکنس کی تو بات نہیں ہے، تو ڈیزائن ایسا کیا گیا ہمارا دماغ، اللہ میاں نے بنایا ہے اس طرح سے۔ خان اکیڈمی والوں نے جب بھی 10 منٹ سے زیادہ یا 15 منٹ سے زیادہ اپنی کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کروائی ہوئی، سمجھتے ہیں اس سے زیادہ ٹائم ہم 2 گھنٹے اور 3 گھنٹے لیکچر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ بیٹھ کے لیکچر سنیں گے، باعزت ہو کے، باادب ہو کے لیکچر سنیں گے، نوٹس لیں گے اور سمجھ بھی لیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ زیرو ایکسپریشن تو انگلش لینگویج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، یا کانفیڈنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ نہیں ہے۔ جب آپ ان کو کلاس میں کہیں گے کہ آپ کسی قابل نہیں ہیں تو وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ ویک اینالیٹیکل سکلز، ان کی FSC تک اینالیٹیکل سکلز ہم آپ کو پہلے بھی بتاتے رہے ہیں، ڈی لرن کروانا پڑتا ہے۔ جو کچھ وہ امتحان پاس کرنے کے لیے، اچھے نمبر لینے کے لیے جو عادات لے کے آئے ہیں، اس میں ویک اینالیٹیکل سکلز تو ہونی۔ نو کانٹمپلیشن بھی ظاہر ہے یہی ہوگا۔ کلچر چینج، فیمیل پریزنس اینڈ ڈسٹریکشنز، اب یہ بڑی عجیب بات تھی، لڑکیاں بہت میک اپ کر کے آتی ہیں اور اسٹوڈنٹس بوائز ان سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ اب ہم اس کتاب میں سے آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کریں گے کہ ایک اچھی یونیورسٹی کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اور اگر ایک اچھی یونیورسٹی نہیں ہے تو اس کی برائی کی یا اس کی کمزوری کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یہ ہارورڈ کے ایک پروفیسر ہیں ایجوکیشن کے، بزنس کے بھی اور ایجوکیشن پہ بھی ایکسپرٹ ہیں، وہ اپنی کتاب ڈسرپٹنگ کلاس، اس کا پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں، اس میں وہ اس کا ذکر کریں گے، اور پھر وہاں ہم کمپیئر کریں گے کہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ یہ کمزوری اگر یونیورسٹی میں ہے تو پھر نہیں ہونی چاہیے، اس کمزوری کو دور کریں، کیا وہ کمزوری ہماری یونیورسٹی میں ہے؟ دوسری کمزوری کا ذکر کریں گے اور ہم ڈسکس کریں گے کیا وہ کمزوری ہماری یونیورسٹی میں ہے۔ یہ ایک بڑا مزیدار کمپیریزن ہوگا ناظرین، لیکن اگلے ماڈیول میں۔ اب اجازت دیجیے اشرف اقبال کو۔